بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عام طور پر سوالات ذہن میں ابھرتے رہتے ہیں، کیا قرآن کا مقصد منتہا منشا قرآن کا نظام قائم کرنا ہے؟ یعنی نظام اگر قائم نہیں ہوتا تو مسلمان قابل گرفت نہیں ہوتا کیا؟ قرآنی ہدایت پر اگر وہ عمل کرتا ہے اور اگر وہ شخص قوانین جسے کہا جاتا ہے اس پر اگر وہ انفرادی طور پر انفرادی ذاتی فیصلے کے تحت عمل کرتا ہے تو وہ خدا کی جنت کا کیا حقدار ہے؟ اور کیا اسے ہی صراط مستقیم کہا جائے گا اور اسے ہی تقویٰ کی زندگی کہا جائے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ذہن میں ابھرتے ہیں۔ کمیونزم کا نظام دنیا میں 74 سال تک جگمگاتا ستارہ بنا رہا، اب بھی اس دنیا سے ناپید تو نہیں ہوا۔ اسی طرح سے ایک کیپٹلسٹ نظام بھی اپنی چمک اور دمک میں عروج پر ہے۔ دنیا کی تاریخ میں صرف ایک نظام ہی ایسی چیز ہے جو باقی رہتی ہے۔ یہ سکہ چلے نہ چلے، انسان کے اندر اس کے کھنڈرات تا قیامت باقی رہتے ہیں۔ یہ جو مذہبی روایات ہوتی ہیں ان کی زندگی لمبی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اگر 5 چیزوں پر ایمان لے آئے، اللہ، رسول، کتاب، ملائکہ، آخرت، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اسے کسی دوسرے ماحول میں رکھ دیجئے، اس آدمی کو، اور اس کے ارد گرد بہترین واز کرنے والوں کے روابط بھی بڑھا دیجئے، وہ ان کی پاکیزگی پر ایمان لے آئے گا۔ قرآن دراصل زندہ کلام ہے، اس کی زندہ سانسوں کا ثبوت صرف نظام ہے۔ نظام کے بغیر قرآن صرف ایک کتاب ہے جو آپ کی خوش عقیدگی کی بنیاد پر زندہ ہے۔ قرآن نوع انسان کی وحدت اور اس کی بقا کا قائل ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ نظام کا انکار کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تب ہم قرآن کو اس قابل بھی نہیں چھوڑتے کہ یہ کمیونزم کی کتاب یا کیپٹلسٹ کی کتاب کے برابر بھی کوئی شے ہے۔ چونتے ضرور ہیں لیکن یہ جرت کبھی نہیں ہوتی کہ ان ادیان پر عمل کرنے والوں کے سامنے قرآن مجید ہم پیش کر سکیں، یہ کہہ کر کہ تمہارے ادیان سے بہتر دین ہے، اس کے یہ نوع انسان کی نجات کے لیے کافی ہے، اس میں عزت اور شرف اور وحدت انسانیت کا فارمولہ ہے۔ اس میں انسانیت کی بقا ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم جب کہ ہم خود قرآن کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ہم اسے ایک نظام مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول ایک مرتبہ خدا کی عدالت کو اس دنیا میں نافذ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ حق پر چلنے والے اور باطل پر چلنے والے یوں مختلف ہیں دونوں، چلیں یہ مان لیا جائے کہ ایسا ہی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ رسول نے بھی حق اور باطل کو خدا جدا کر کے بتا دیا۔ قرآن بھی حق بات کی تلقین کرتا ہے، باطل کے درمیان لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب کمیونزم اپنے عروج پر تھا، ان کی کوشش اور محنت یہ تھی کہ پوری دنیا میں اس نظام کا نفاذ ہو جائے۔ کیوں؟ کیپٹلسٹ نظام کے کرتا دھرتا کیوں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ نظام نافذ ہو جائے جو کہ نافذ ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایک بھی تنہا نہیں چل سکتا۔ کسی بھی نظام کے درست اور صحیح فیض حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نوع انسان کے اندر وحدت ہو، چاہے وہ باطل ہو چاہے وہ حق پر مبنی نظام ہو۔ وحدت کے بغیر باطل بھی اپنے نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جو بھی دنیا میں نظام رائج ہیں، مجھے یا آپ کو انہوں نے اس نظام پر لانے کے لیے کوئی پیشگی ایگریمنٹ تو نہیں کیا ہوا، کوئی ہم سے ووٹ تو طلب نہیں کیا ہوا، انہوں نے قوانین بنائے ہیں،
انہوں نے ایک نظام کو ترتیب دیا ہے اور ہم خود بخود اس نظام کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے پیروکار ایک تسبیح کے دانے کی طرح آگے اور پیچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے انفرادی طور پر کسی شخص سے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے مملکتوں سے رابطہ کیا ہے، حکومتوں سے اس سلسلے میں ڈائلاگ کیا، تب جا کے آپ کی جمہوریت نافذ ہوئی ہے دنیا میں۔ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ایک پیغمبر نے شکایت کی کہ میں اتنے ساروں سے کیسے نمٹوں گا؟ اس کا جواب دیا گیا کہ سب سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر کے 9 لوگ جو ہیں ان لوگوں سے نمٹ لو۔ تو کیا انہیں جیل میں بند کر دیا گیا تھا یا آواز کہہ کر سدھارا گیا تھا؟ ظاہر متوازی نظام بنا کر ثابت کیا ہوگا اس وقت دور میں کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، یا یہ کہا ہوگا کہ قرآن میں دیکھیے، قرآن بتاتا ہے کہ باطل یہ ہے اور حق یہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پیش کیے جانے والے تمام نظاموں میں سے کون سا ایسا نظام ہے جس کے بارے میں یہ تصور جائز سمجھا جاتا ہے جو تصور ہم نے قرآن اور اسلام یا اپنے دین کے متعلق رکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں سارے ممالک، سارے نظام وہ عملی طور پر دین جو ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں وہ اس کو نظام کہتے ہیں، اس کو ریگولرائز کرتے ہیں، نہ صرف اپنے اس میں بلکہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی وہ اس کی وہ کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے جمہوریت ہے، نظام ہے۔ لیکن ہم واحد مسلمان ہیں جو دین جو ایک نظام ہے اس کے نظام کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ نظام نہیں ہے، نظام نہیں ہے تو نافذ کیسے ہوگا؟ جب نافذ نہیں ہوگا تو لوگ اس کو دیکھیں گے کیسے کہ اس کے نتائج ثمربار ہیں یا اس کے نتائج ثمربار نہیں ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، جمہوریت ہو، جب نافذ ہوتا ہے تو اس کے ثمربار نتائج کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال انفرادی طور پر سب تک، یعنی ہمارا تصور کیا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہمارا تصور کیا ہے کہ سب انفرادی طور پر سب سدھر جائیں، سب تقویٰ اختیار کر لیں، ایک جماعت بن جائے۔ یہ ہمارا ایک مطلب کانسیپٹ ہے جو آپس میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک جماعت بن جائے، تبلیغی جماعت بن جائے یا کوئی بھی جماعت بن جائے، اس کے بعد یہ جماعت در جماعت بنتی چلی جائے، یعنی ایک جماعت بنے، دوسری جماعت بنے، تیسری جماعت بنے، وہ شامل ہوتی جائے اور پوری دنیا اسلام کی روشنی سے منور ہو جائے، بالکل اسی طرح سے، یعنی سب مسلمان ہو جائیں دنیا میں جتنے بھی ہیں اور اسلام کا غلبہ آ جائے۔ جس طریقے کو انسانی عقل نے بھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا، اختیار نہیں کیا، ایڈ نہیں کیا، اس طریقے کے لیے ہم باضد ہیں کہ وحی نے یہ طریقہ بتلایا ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ وحی کا طریقہ ہے، جس کو عقل بھی نہیں مانتی کہ یہ طریقہ کیسے ہے۔ جس راستے پر ہم گامزن ہیں، کیا اس کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوئی میعاد ہم نے مقرر کی ہوئی ہے؟ یعنی ہم جس راستے پر ہم گامزن ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں، آگے جانے کے راستے ویسے ہی دشوار تھے، اب تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو واپسی کے راستے بھی ناممکن نظر آتے ہیں، یعنی ہم واپس بھی نہیں ہو سکتے، ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے زندگی میں ایک بات طے کر رکھی ہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے کوئی بات نہیں، اس نتیجے کو آخرت پر چھوڑ دینا ہے۔ جس نے نتیجے کو ثواب کہہ دیا ہو، یعنی نتیجہ تو ثمربار ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا ثواب، اس ثواب کو بھی آخرت پر چھوڑ دیا۔ یعنی اگر ثواب کو ہو تو وہ دنیا میں ملنا چاہیے، نہیں جی وہ آخرت میں ملے گا، تو پھر اس سے تو خدا ہی نہیں مر سکتا ہے، اللہ ہی نہیں مر سکتا ہے، اس سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم تو یہ کہ ثمربار ہونا چاہیے، آپ کے سامنے آنا چاہیے، قانون مکافات عمل آپ کے دیا ہوا ہے، اس کے تحت نتیجہ نکلے گا۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اسے نظام کہنا ہی نہیں ہے،
ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ جی یہ نظام نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں